لمبی باتیں ہیں. انہوں نے اس موقع پر حجر اسود وہ لوگ بھی تعظیم کیا کرتے تھے کہ یہ عظمت والا کام ہمارے ہاتھ سے ہونا چاہیے. بالآخر بات یہاں تک پہنچی، لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، خون اس کے اندر بھرا، اس کے اندر اپنے ہاتھ رکھے. اس کا مطلب یہ تھا اب جان تو جا سکتی ہے لیکن ہمارے بغیر کوئی اور قبیلہ اس پتھر کو بیت اللہ کی دیوار پر نہیں رکھ سکتا. ہزاروں سال یہی جنگ چلتی رہتی. رسول اللہ کی وجہ سے ایک بزرگ نے مشورہ دیا، کیا میری بات مانو گے؟ صبح کے وقت تو سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر آئے گا، اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، وہی ہمارا فیصلہ کرے گا. سب لوگوں نے خوشی سے کہا. جب صبح کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نظر آئے تو سب نے کہا ھذا الامین رضینا، ھذا الامین رضینا، یہ امانت دار شخص ہے، یہ دیانت دار شخص ہے، یہ سچ بولنے والا ہے. ابھی نبی نہیں بنا، ابھی مسلمانوں کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، کسی نے آپ کی پرورش، آپ کی تربیت نہیں کی. اس وقت کے یہ الفاظ ہیں، اس وقت آپ کا یہ زندگی کا جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بھر دی گئی. آپ کے اوصاف کی وجہ سے آپ تو امانت دار ہیں، آپ تو سچ بولنے والے ہیں، آپ تو امانت کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں، لہذا ہم آپ کو اپنا جج تصور کرتے ہیں. آپ نے پھر کس انداز سے فیصلہ کیا؟ یہ نہیں کہا کہ سب نے میرے اوپر بھروسہ کیا، میں اپنی مرضی سے فیصلے کرتا جاؤں. سب کے دلوں کا خیال رکھا، سب کی تکلیف کا خیال رکھا. آپ نے پوچھا کیا مجھے قاضی تسلیم کرتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا. آپ نے چادر منگوائی، پتھر کو اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے اندر رکھا، اپنے سر کی چادر اتاری، پتھر کو اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر رکھا. ہر قبیلے کے لوگوں کے سردار کو بلایا اور ان سے کہا چادر کو باہر سے پکڑ کر ان کو اٹھاؤ. سب نے خوشی سے اس کام کو سر انجام دیا. جب بیت اللہ کی اس جگہ پر پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس جگہ پہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ کا فیصلہ کر کے ہمیشہ کی لڑائی کو ختم کر دیا. یہ آپ کے تدابیر، آپ کے علم، آپ کی عظمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے ہی لوگوں کے اندر اتنا مرتبہ پا چکے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں، جو حکم صادر فرماتے ہیں، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو، لوگ آمین کرنے پر تیار ہوتے ہیں. باوجود ہم اپنا پیسہ بھی خرچ کر کے، قسمیں بھی اٹھا کے کسی سے کوئی بات منوانا چاہیں تو اگلا آدمی کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. باوجود ہمارے اتنے مرتبے کے ہونے کے، ہم اتنے طاقتور ہونے کے، مظلوم آدمی کہتا ہے مجھے اس پر اعتبار ہی نہیں. یہ انصاف نہیں کرتا. کیا فائدہ اتنے پیسے کا، کیا فائدہ اپنے برے عمل کر کے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو برا بنانے کا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح صورت ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح آپ کی سیرت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کی جوانی، آپ کا بچپن، آپ کا بڑھاپا ہم سب کے لیے نمونہ ہے. اللہ رب العالمین